السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ یہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے جس کے خطبے میں تمام دنیا کی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہیں. اور جب میں تمام دنیا کہتا ہوں تو واقعتاً ساری دنیا ہی مراد ہے. کچھ پہلے ایسے حصے تھے جن تک ہمارا پیغام پوری طرح نہیں پہنچ رہا تھا. بعض جگہ قانونی مجبوریاں تھیں، مثلا موریشس میں. لیکن اب اللہ کے فضل کے ساتھ حکومت نے باقاعدہ ڈش اینٹینا کی اجازت دے دی ہے، اور گزشتہ جمعہ میں جماعت بڑے ذوق شوق کے ساتھ اپنے پہلے اجتماعی خطبہ جمعہ میں شامل ہوئی جو ڈش اینٹینا کے ذریعے وہاں دکھایا جا رہا تھا. اور اس پر مجھے کسی نے لکھا کہ آئے تو بڑے ذوق شوق سے تھے، لیکن نکلتے ہوئے کئی بہت سونے مایوسی کا اظہار کیا کہ ہمارا نام نہیں آیا. تو میں نہیں مانتا کہ اس رپورٹ کرنے والے نے سچی رپورٹ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موریشس کی جماعت کو میں جانتا ہوں، بہت مخلص جماعت ہے. وہ اپنے نام کی خاطر اکٹھے نہیں ہوئے تھے بلکہ خدا کے نام کی سربلندی کے لیے
اکٹھے ہوئے تھے، اس بات پر خوش تھے کہ آج خلیفہ وقت کی زبان میں براہ راست اللہ کا ذکر سننے کو ہمیں مل رہا ہے، اور ہم اس اجتماعی نظارے میں ایک جز بن چکے ہیں جو دنیا میں ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آواز ایک جگہ سے اٹھ رہی ہے، ایک تصویر ایک جگہ بن رہی ہے، اور ساری دنیا ان آوازوں کو سن رہی ہے اور ان تصویروں میں شریک ہو رہی ہے۔ بس اس خوشی سے وہ خوش تھے، اور یہ الزام ہے جماعت ماریشس پر کہ وہ مایوسی کا شکار ہو کے واپس گئے۔ کسی ایک آدھ شخص کے دل میں، یعنی خیال شکایت کرنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہوگا، مگر میں جماعت ماریشس کے متعلق یہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، اب تو یہ ہماری حد استطاعت میں ہی نہیں رہا۔ روزانہ مختلف علاقوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب یہاں بھی ریشن لگ گیا، وہاں بھی لگ گیا، یہاں بھی جماعت کی طرف سے اجتماعی انتظام ہوا۔ جہاں اجتماعی انتظام نہیں ہے وہاں انفرادی طور پر گھروں نے اپنے دروازے کھول دیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر تو مسجد بن گیا ہے۔ آج کل یہ مسجدیں جو بن رہی ہیں خدا کے ذکر کے لیے، یہ زیادہ معمور ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان میں وہ چہرے بھی دکھائی دینے لگتے ہیں جو بالعموم یا باقاعدہ روزمرہ نماز میں دلچسپی نہیں لیتے، یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور مسجدیں ان سے دور ہوتی ہیں، اس لیے عادت نہیں ہوتی ان کو۔ لیکن رمضان کے دنوں میں تکلیف اٹھا کر بھی دور دور سے جہاں بھی مسجد میسر ہو وہاں پہنچتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی ان کی نیکی کی جزا دے۔ ایسے موقع پر جب کہ سننے والوں کی تعداد اور دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہو، اس وقت بہت سی باتیں کہنے کی ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنے ذہن میں کھنگالتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ بھی کہوں گا، وہ بھی کہوں گا، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، اور اس لیے کچھ ترجیحات بنا کر بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں، بعض چھوڑنی پڑتی ہیں، مگر بعد میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلی تو میں یہ درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ رمضان کی برکت سے آنے والے دائمی ہو جائیں، اور ان کے جمعے بھی دائمی بن جائیں، تاکہ ہمیں یہ گھبراہٹ نہ ہو کہ کل آئے تھے آج نہیں ہیں، کل جو باتیں ہم نہیں کہہ سکے تھے آج کہیں گے بھی تو یہ شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے جہاں تک مجبوریاں ہیں دعا کریں اللہ ان کی مجبوریاں دور فرمائے، جہاں تک سستیاں اور غفلتیں ہیں اللہ رمضان کی برکت سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور نیکیوں کا ذوق پیدا ہو، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا کہ عہد ان کے اوقات پر بھی سچا ثابت ہو۔ وقت کے متعلق جو کہا جاتا ہے وقت نہیں ہے، یہ محض ایک لا علمی کا محاورہ ہے۔ ہر شخص کے پاس وقت ہوتا ہے، مگر ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعضوں کے لیے وقت دنیا کی ٹیلی ویژن کے لیے ہے، بعضوں کے لیے دنیا کی دلچسپیوں میں ہے، مجالس میں جانے کے لیے ہے، مگر دین کے کاموں میں آنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مطلب تو نہیں کہ وقت نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ترجیحات مختلف ہیں۔ بعض لوگ تو دینی معاملات میں ایسی دلچسپی رکھتے ہیں کہ بعض جگہوں سے خبریں ملی کہ ایک گاؤں چھوڑ کر جہاں بجلی بند ہو گئی تھی، مرد، عورتیں اور بچے پیدل بھاگے ہیں دوسرے گاؤں کہ شاید وہاں بجلی ہو اور وہاں ہم دیکھ سکیں۔ تو یہ ترجیحات کی باتیں ہیں، اور جس کا وقت دین کے لیے زیادہ ہو وہی وقت ہے جس میں برکت دی جاتی ہے، وہی وقت ہے جو اللہ کے حضور وقت لکھا جاتا ہے، ورنہ گھڑیوں کے وقت تو ہر کس و ناقص پر چلتے ہیں، ہر مذہب والے اور ہر لا مذہب پر چلتے ہیں۔ ان سے در حقیقت وقت کی قیمت نہیں ناپی جاتی۔ ایک سپیس ٹائم کا تصور ہے جو ہر چیز پر یکساں گزرتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ وقت ہے جو اپنے خالق کے ساتھ ایک شعوری کوشش سے تعلق قائم کرنے میں خرچ ہوتا ہے، باشعور کوشش
کہ میں اپنے رب سے ملوں اور اپنے رب کو راضی کروں، ایسی باتیں کروں جو اس کی محبت جیتنے والی ہوں، ایسی باتوں سے پرہیز کروں جو اس کا غصہ، اس کی ناپسندیدگی کا مظہر بنے اور ناپسندیدگی پیدا کرنے والی ہوں۔ یہ وہ جد و جہد ہے جس جد و جہد میں جو وقت خرچ ہو وہ وقت ہے، اور اس کے سوا جو باتیں ہیں وہ تو گزارے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انسان کو جو کچھ بھی اللہ عطا فرماتا ہے، یا وہ کنجوسی سے روک رکھتا ہے، یا وہ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرچ کر لیتا ہے، یا وہ خدا کی خاطر اس کے ان کاموں پر خرچ کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہو۔ فرمایا جو پہلے دو ہیں کام جن پر خرچ کیے جاتے ہیں، وہ تو موت کے ساتھ یہیں مٹی میں مل جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کا مال نہیں رہے گا۔ جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو روک رکھا وہ اس کے کام کا نہیں، اس کے کسی کام بھی نہیں آ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ لیکن جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ آگے بھیجا جاتا ہے، اور وہی اس کا مال ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے۔ اس پہلو سے وقت کو بھی دیکھیں تو وقت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، کیونکہ وہ وقت آگے بھیجا جائے گا، اور وہ وقت جسے ہم یہاں ضائع کر بیٹھے ہیں وہ مٹی ہو جائے گا، اس کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بس دنیا کے کام تو ہیں، لیکن دنیا کے کام بھی اگر اللہ کی رضا کی خاطر اس نیت سے کیے جائیں کہ دین کے کاموں میں سہولت پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی استطاعت ہو اور حقوق ادا کرنے کی توفیق ملے، جن میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، عزیزوں اور اقربا کے حقوق بھی ہیں، عام غربا کے حقوق بھی ہیں، تو اس نیت سے اگرچہ بظاہر انسان دنیا میں وقت خرچ کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ ہمیں سمجھا دیا کہ ایسے اوقات دراصل خدا کے نزدیک دین میں خرچ ہونے والے اوقات کے طور پر لکھے جائیں گے۔ تو اس پہلو سے ہمیں اپنے اوقات پر بھی اس رمضان میں نظر کرنی چاہیے، کتنے اوقات ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے نکال رہے ہیں۔ یعنی پہلے جو کسی اور مصرف میں آیا کرتے تھے، اب ہم خدا کی خاطر انہیں نکال کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ تہجد پر اٹھتے ہیں، بعض لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ نمازیں شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ بعض بدیوں سے پرہیز کرتے ہیں، مگر تابک ہے کب تک؟ کیا رمضان گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان گزرے تو آرام سے سوئیں، تہجد کی مصیبت سے نجات ملے؟ کیا رمضان گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان گزرے تو ان بدیوں کی طرف واپس لوٹ آئیں؟ کیا رمضان گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان گزرے تو وہ نیکیاں جو ہم نے خام خواہ اپنے اوپر چڑھا لی تھیں ان کا غازہ اتار پھینکیں اور اپنی اصلیت کی طرف واپس آ جائیں؟ اگر یہ مقصد ہے اور اس طرح رمضان گزر رہے ہیں تو یہ رمضان گزرنے کے ڈھنگ نہیں ہیں، رمضان گزارنے کے ڈھنگ نہیں ہیں، یہ تو بے وقوفی کے سودے ہیں۔ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے لذت ملتی ہے، اور وہ ساری کی ساری لذت اگر ایک مصیبت کے طور پر ہے جس نے رمضان کے ساتھ ہی گزر جانا ہے اور کل عدم ہو جانا ہے، تو یہ ایک بے وقوفی کا سودا ہے۔ لیکن اگر دیانتداری کے ساتھ، کوشش اور جد و جہد اور محبت کے ساتھ رمضان سے استفادہ کرتے ہوئے انسان نیکیوں کی کوشش کرتا ہے، تو اگرچہ وہ نیکیاں اسی طرح دائم نہیں رہتی اور رمضان کے گزرنے کے بعد ان میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر پہلے سے بہتر حال پر انسان کو چھوڑ جاتی ہیں۔ جو داغ دھوئے تھے وہ اگر ابھرتے بھی ہیں تو پوری طرح نہیں ابھرتے، بہت حد تک مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کچھ نیکیاں اختیار کی گئی تھیں تو وہ نیکیاں
مٹتی پوری طرح نہیں مٹا کرتی، کچھ نقوش کو بہتر بنا جاتی ہیں، کچھ اللہ کی محبت کے رنگ پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ہے تو یہ انچ انچ، قدم قدم اور کچھ نہ کچھ حسب توفیق خدا کی طرف بڑھنے کا نظارہ ہے۔ بس اس پہلو سے وہ رمضان ضائع تو نہیں جاتا، مگر اس رمضان سے ویسا استفادہ نہیں ہو سکا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ بس یہاں بھی میں پھر اس دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ سب ہم مل کر اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جو ہم پیچھے چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور سب دنیا کے لیے دعا کریں کہ یہ رمضان ایسی خیر و برکت لے کر آئے جو باقی رہ جائے اور اگلے رمضان سے جا ملے۔ یہ وہ پل ہیں جو ہمیں تعمیر کرنے ہوں گے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان۔ یہ نیکیوں کے پل ہیں، اور وہ راہیں جو جدا کر دیتی ہیں ایک رمضان کو دوسرے رمضان سے، ان راہوں سے اعتراض کرنا ہوگا، ان سے اپنے قدم روک کر ان راہوں پر چلانے ہیں جو رمضان کو رمضان سے ملانے والی راہیں ہیں۔ یہ ایک بالارادہ کوشش ہونی چاہیے۔ جب تک اس کا شعور بیدار نہ ہو اور رمضان کے دوران انسان اپنے نفس کا جائزہ نہ لینا شروع کرے، اس وقت تک نہ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس کے نتیجے میں وہ دعائیں پیدا ہو سکتی ہیں جو دراصل سارے کام بنایا کرتی ہیں۔ تو جب آپ اپنا تجزیہ کریں، اپنے گرد و پیش کا تجزیہ کریں، اپنے بچوں کا تجزیہ کریں، وقتی طور پر بہت سے احمدی گھر ہیں جہاں بڑی رونقیں ہوں گی۔ رات کے وقت بچے اٹھ رہے ہیں اور سحری کے مزے ہیں، پھر افطاری کے مزے ہیں، چہل پہل ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذوق شوق سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ اچھی باتیں ہیں، مگر ان کے ساتھ نیکی کے مستقل سبق کتنے کتنے ہیں جو دیے جا رہے ہیں، کیا کیا ہیں جو دیے جا رہے ہیں۔ کیا ان بچوں کی نماز پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں جو رمضان سے وابستہ ہیں، تو کیا آپ ان کو ساتھ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ نمازیں تو مستقل حصہ ہیں جو زندگی کے ساتھ ہیں، اب تم نے کچھ توفیق پائی ہے تو آگے بڑھو، اور یہ عہد کرو کہ گزشتہ سال رمضان کے بغیر جو دن گزرے تھے ان میں جو نمازیں تم کھو بیٹھے، اب آئندہ اگلے رمضان تک وہ نمازیں نہیں کھو گے، مسلسل ان کو جاری رکھو گے۔ بس جب میں کہتا ہوں کہ ایک پل تعمیر کریں جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ممتد ہو، تو کوئی فرضی قصے نہیں ہیں، یہ روزمرہ کے حقائق ہیں جن کی باتیں کرتا ہوں۔ یہ عبادتوں کے پل ہیں جو پہلے نہیں تھے، اب آپ نے تعمیر کیے ہیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ اگر پل کنارے سے کنارے تک نہ پہنچے تو بیچ میں جہاں بھی پل رکا وہاں غرق ہو جائیں گے۔ بس اگر رمضان آپ کو ایسے کنارے تک پہنچاتا ہے جس کے بعد اچانک نیکیاں غائب اور بدیوں کا پھر اثر نو قبضہ ہے، تو یہ تو غرقابی کے پل ہیں، یہ تو نجات کے پل نہیں ہیں۔ بس رمضان کی نیکیوں کو پائندگی دینا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کرنا، یہ وہ جد و جہد ہے جس میں رمضان آپ کے لیے سراسر خیر و برکت ہے۔ اگر یہ جد و جہد بالارادہ شروع کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ کے ارادے سے بات نہیں بنے گی جب تک دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگیں، اس وقت تک یہ جد و جہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مگر دعا کے لیے توجہ چاہیے، دعا کے لیے ایک گہرا احساس چاہیے، ورنہ ہونٹوں کی دعائیں تو کسی کام نہیں آیا کرتی۔ دل کی گہرائی سے اضطراب کے ساتھ اٹھنے والی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر روشنی ڈالی اور قرآن کے مضامین کی مزید تفاصیل بیان فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون پر بہت روشنی ڈالی اور کثرت سے اپنی عارفانہ تحریروں میں بتایا کہ دعا کس سے کیسے قبول ہوتی ہے، کیا باتیں ہیں جو قبولیت دعا کا تقاضا کرتی ہیں، پہلے وہ کرو پھر قبولیت کی توقع رکھو۔
اس میں سب سے اہم بات اضطراب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کو مضطرب کر دے؟ وہ آنسو خدا کے کس کام کے جو آنکھوں سے بہہ رہے ہوں؟ سیدھا سادہ منہ سے کسی نے کہہ دیا اللہ میں یہ دے دے تو دے کیوں نہیں دیتا؟ بات یہ ہے کہ دعا ایک عام ذریعہ طلب نہیں ہے۔ عام ذرائع طلب وہ ہیں جو دنیا میں خدا تعالیٰ نے قانون قدرت کے طور پر آپ کو مہیا کر رکھے ہیں اور بے شمار ہیں۔ وہ قوانین ہیں جو ہر کھرے کھوٹے، ہر نیک و بد کے لیے خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کے چشمے بہا رہے ہیں، اور جو چاہے خدا کا فیض حاصل کرنا چاہے وہ ان ذرائع کو اختیار کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ بس دعا کے الگ نظام کی ضرورت کیا تھی، اس پر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اضطراب کی کیا ضرورت ہے۔ عام طور پر جب آپ کسی کام میں محنت کرتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، اس کام سے گہرا دلی تعلق ہوتا ہے تو وہ کام زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر سرسری طور پر کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا۔ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اسی خدا نے جس نے دعا کا نظام بھی جاری فرمایا ہے۔ ایک آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، سرسری طور پر دلچسپی لیتے ہوئے وہاں موجود رہتا ہے۔ ایک آدمی جان و دل بیچ میں ڈال کر بیٹھتا ہے۔ ان دونوں کے فوائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور فائدے کے لیے گہری توجہ، انہماک اور سچا پیار ہونا ضروری ہے۔ بس اگر دعا کسی اور قانون کے تابع بنائی جاتی تو اس خدا کی طرف سے نہ ہوتی جس خدا نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ خدا میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کی کائنات میں نظر ڈال کر دیکھو، تمہیں کہیں کوئی تضاد دکھائی نہیں دے گا۔ نظر دوڑاؤ، کائنات کی پہنائیوں میں اتر جاؤ، تمہیں کوئی تضاد دکھائی نہیں دے گا۔ پھر دوبارہ نظر ڈالو، تمہاری نظر تھکی ہاری لوٹ کر تمہاری طرف آ جائے گی، مگر تمہیں خدا کی کائنات میں کوئی تضاد دکھائی نہیں دے گا۔ بس جس خدا نے دنیاوی تدبیر کا نظام جاری فرمایا اور ارب سال ہماری تعمیر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نظام بہت ہی مؤثر اور کارگر ہے، اس نظام میں مرکزی نقطہ توجہ ہے اور کوشش اور جد و جہد ہے جو دلی تمنا کو چاہتی ہے، اور دلی تمنا ہو تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ دلی تمنا ہو تو جب تک آپ اپنی خواہش کو حاصل نہیں کر سکتے آپ بے چین ہوتے ہیں، اور یہ تمنا جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی اضطراب بڑھتا ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ دعا کا نظام اس عام قانون قدرت کے سوا کیوں بنایا گیا؟ عام لوگوں کو کیوں اس سے محروم رکھا گیا؟ دراصل خدا کی ہستی کے یقین کا سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے، اور خدا کے ساتھ رہنے کا جو محاورہ ملتا ہے وہ دعا ہی کے ذریعے سمجھ آتا ہے، اس کے بغیر یہ محض منہ کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کمیونین ود گاڈ، انگریزی میں بھی محاورہ ہے، عیسائی اس پر بڑا فخر کرتے ہیں، اچھا محاورہ ہے مگر محاورہ ہے۔ کیسے خدا کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے، یہ مضمون دعا سکھاتی ہے، اور رمضان دعا کے مضمون کو سکھانے کا سب سے مؤثر مہینہ ہے۔ رمضان سے زیادہ دعا کا مضمون سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن دعاؤں میں اضطراب ہونا چاہیے۔ اضطراب اس لیے کہ تو آپ کی دلی توجہ اس طرف ہو، قانون قدرت میں جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں ہر اس چیز کے لیے جس کی خواہش ہو، یہاں تک کہ جب محبت سے کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ محبت پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا اضطراب، ایسا جنون اگر دعاؤں میں آئے گا تو دعائیں بھی پھل لائیں گی، اور اس روحانی نظام میں آپ خدا کی ہستی کے ایسے شواہد دیکھیں گے جو ساری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ غافل آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ روزمرہ کا ایک دستور بن گئے ہیں۔ دعا اس روزمرہ کے دستور سے آپ کے ذہن کو الگ کرتی ہے، ایک ایسا مزید احساس آپ میں پیدا کرتی ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں
کہ دعا اگر سنی گئی تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. جہاں سب دوسرے ذرائع ٹوٹ جاتے ہیں، سب دوسری راہیں بند ہو جاتی ہیں، ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے، یہ مجھے یاد نہیں کہ الہام ہے یا آپ کا اپنا مصرع ہے، لیکن کلام الہامی معلوم ہوتا ہے. ایسا وقت جبکہ کوئی ہیلہ باقی نہ رہے، اس وقت اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے اور دعا پر یقین بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہیلے نہ رہیں تو بے انتہا بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور اضطراب اسی کا نام ہے. اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اگر وہ مقبول ہو تو یہ انسان کا دل کامل یقین سے بھر جاتا ہے کہ ایک سننے والی ہستی ہے جس نے میری بات کو سنا، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اللہ سے تعلق کا ایک پل ہے. میں ابھی ایک پل کی بات کر رہا تھا کہ جو ایک رمضان سے دوسری رمضان تک ممتد ہوتا ہے. یہ رمضان کو رمضان سے ملانا تو کوئی مقصد نہیں، مگر یہ وہ پل ہے جو خدا سے تک پہنچاتا ہے، یہی اصل مقصد ہے. یہ خدا پر پہنچنے کا جو پل ہے، خدا تک پہنچنے کا پل، یہ دعا ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے، اس کا جواب آتا ہے، انسان یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا خدا ہے. لیکن اضطراب کے ساتھ اگر یقین نہ ہو تو وہ دعا بیکار ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اضطراب ہے لیکن یقین نہیں ہے، اور اضطراب ہے مگر محبت نہیں ہے، اور خدا کا گہرا تصور اور خدا کی قدر دل میں نہیں ہے. بعض لوگ ایسی دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بات کھول کر اچھی طرح ان پر یہ بات روشن کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا اضطراب مسلم تسلیم ہے کہ آپ اضطراب کی حالت میں خدا کو پکارتے ہیں. ایک لڑکا کہتا ہے خدا میرا اتنی دیر ہو گئی، میرے پرچے خراب ہوتے ہیں، اس دفعہ مجھے پاس کر دے. ایک انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے خدا روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، فاقے مر گیا، بار بار تیرے حضور ماتھا رگڑتا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا، تو کیسا خدا ہے. ایک طرف کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے محمد وہ جو بندے وہ تجھ سے جو میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، انی قریب، میں پاس ہی ہوں. تو وہ کون سا خدا تھا جس نے یہ اعلان کیا؟ ہماری دعائیں تو نہیں سنی جا رہی. یہ جو اضطراب ہے یہ ایک دھوکے کا اضطراب ہے، اور اس کا تجزیہ کر کے اسے اس حقیقی اضطراب سے الگ کرنا ہوگا جو اضطراب خدا سے ملانے والا ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو شدید اضطراب میں اگر مقبول ہو بھی جائیں تو خدا سے نہیں ملاتی، بلکہ نفس پرستی کی دعائیں ہیں، اپنے نفس سے ملاتی ہیں اور انسان واپس اپنے نفس کی طرف لوٹ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے، فرماتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اضطراب حقیقی ہے، اور اس وقت بعض لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ خدا کے سوا اب کوئی نہیں جو بچانے والا ہو. جب یہ اخلاص، عارضی اخلاص بھی پیدا ہو جائے تب بھی ہم ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں. لیکن جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کشتیوں میں سوار طوفانوں کی لہروں کے رحم و کرم پر ہیں، کسی لمحہ بھی وہ طوفان ان کو غرق کر سکتے ہیں. جب مخلصین ہو کر مجھے پکارتے ہیں اضطراب کے ساتھ تو میں جواب دیتا ہوں، ان کے طوفان کو امن کی حالت میں بدل دیتا ہوں. وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے کناروں پر پہنچتے ہیں، مگر اپنے اضطراب کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اپنی دعاؤں کو، اپنے خدا کو بھی پیچھے سمندروں میں چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر شرک کی طرف اور اپنی پرانی بدیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ایسے وہ لوگ جن کا اضطراب اللہ کے لیے نہ ہو، یا حقیقت میں اللہ سے تعلق کے لیے نہ ہو بلکہ اپنی خود غرضی کے لیے ہو، ان کا اضطراب بعض دفعہ کبھی کبھی ان کو ان کا مدعا دلا بھی دیتا ہے، مگر مدعا جو ہے وہ عارضی اور ایک مادی دنیاوی مدعا ہوتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے.
اس لیے وہ دعائیں سنی بھی جائیں تو اللہ کی طرف نہیں لوٹتے. ایسے طالب علموں کو آپ سوچ لیجئے, تصور کریں, آپ کے طالب علمی کے زمانے میں ایسے بہت سے طلباء ہوں گے جو ادھر امتحان آیا, ادھر مسجدوں میں پہنچنے شروع ہو گئے, ادھر امتحان ختم, ادھر مسجدوں سے چھٹی, دعاؤں کے خطوط شروع ہوئے. جب امتحان قریب آ گیا, امتحان گزرا تو اس مصیبت سے نجات. یہ جو تعلق ہیں یہ وہ اضطراب نہیں جس کے متعلق خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں ضرور سنوں گا, کیونکہ اس کی تشریح خود بعد میں پھر بیان فرما دی. فرمایا کہ جب میں تمہیں پکارتا ہوں تم بھی تو جواب دیا کرو, تم بھی تو میرے لیے موجود ہو. اب ایک طرف وہ خدا ہے جو بعض لوگوں کے تصور میں وہ الادین کے چراغ کا جن ہے, جب جی چاہا بلا لیا, جب چاہا اس کو واپس کالعدم کر دیا, گویا اس کو ہے ہی نہیں. یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ جب اضطراب ہو تو میں حاضر ہو جاؤں گا. وہ اللہ تعالیٰ ہے, مالک ہے, کوئی تمہارا غلام جن تو نہیں جو تو کسی لیمپ میں قید ہوا ہو. بس دعا وہ چراغ نہیں ہے جو الادین کا چراغ کہلاتا ہے. دعا وہ چراغ ہے جو دلوں میں نور بن کے روشن ہوتی ہے اور مستقلاً رہتی ہے, پھر وہ کبھی نہیں چھوڑتی. اور اس مثال کو قرآن کریم نے نور کے لفظ سے بیان کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ نور بیان فرمایا جو خود بھی روشن, جس پر خدا کا شعلہ عشق نازل ہوا ہے اور اسے منور کر گیا ہے اور دوسروں کو بھی منور کرنے والا ہے. وہ ایسا نور ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے, اس گھر کو روشن کر دیتا ہے, پھر اور سینہ بہ سینہ چلتا ہے, دوسرے گھروں کو بھی روشن کرتا چلا جاتا ہے. تو وہ ایسا نور تو نہیں ہے جو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور غائب کر دیا جائے. اس لیے دعا کو اگر آپ سچے معنوں میں سمجھیں تو یہ رمضان آپ کے لیے دائمی برکات لے کر آیا ہے جو آپ کے پاس چھوڑ جائے گا. دائمی برکات تو لایا ہے ضرور, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہر رمضان ایسا ہے, جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آسمان سے رحمتیں لے کر خدا سماع دنیا میں اتر آتا ہے اور خود طلب کرتا ہے, کوئی ہے مانگنے والا تو میں آیا ہوں تمہیں دوں گا. ایسے مانگنے والے چاہیے جو عطا کرنے والے کا مزاج تو سمجھیں, یہ تو پتہ کریں کہ وہ آیا ہے تو کیسے دے گا, کہ ہر پکارنے والے کی منہ کی پکار کا جواب دے گا, جبکہ وہ پکارنے والا جب خدا اسے پکارے گا تو منہ موڑ کر دوسری طرف چلا جائے گا. ہرگز نہیں. ایسا خدا تو نوکروں سے بھی بدتر ہے جو اس غرض کے لیے آپ کے ذہنوں نے بنا رکھا ہے. حقیقی خدا وہ ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے. اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب میں لفظ عباد میں یہ کنجی رکھ دی گئی ہے. میرے بندے جو ہوں, شیطان کے بندے نہیں, میرے بندے بن کر رہیں جن کو میری ذات پہ کامل یقین ہے, ان کو بتا دے کہ میں تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوں اور اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن بندہ بھی تو آقا کو نہیں چھوڑتا, بندہ تو آقا کو چھوڑ سکتا ہی نہیں. یہ مضمون ہے جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ بندہ تو غلام کو کہتے ہیں, عبد غلام کو کہتے ہیں, اور آقا کو تو اختیار ہے جب چاہے غلام کو چھوڑ دے. غلام کو اختیار ہی نہیں ہے. تو اگر ایک انسان اپنے لیے ایک ایسی حالت پیدا کر لے کہ اللہ کی محبت اور اطاعت کی زنجیروں میں ایسا جکڑا جائے کہ اسے چھوڑ نہ سکے, وہ ہر ابتلا کے وقت اپنے آپ کو آزما کے دیکھے اور اس کا دل یہ کہے کہ ہاں میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اس خدا کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسا شخص اگر گناہ اور لغزش میں بھی مبتلا ہو جائے تو یہ اس کی عبودیت کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ امتحان پھر بھی پیش آئیں گے جہاں عبودیت کا انکار بھی ہو سکتا ہے, اس کے عبد ہونے کا انکار بھی روشن ہو سکتا ہے.
ایک غلام جس کے اوپر مالک کو یقین ہو کہ ہے تو یہ میرا، اگر غلطیاں بھی کرتا ہے تو مسکرا کر بعض دفعہ معمولی سرزنش کے ساتھ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ ہر دفعہ جب میری آنکھ اس کے لیے میلی ہوئی تو اس کا دل بھی میلا ہوا، اور ہر دفعہ جب میں نے صرف نظر کی تو یہ اپنی ذات سے کھویا گیا، اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے میری عدم توجہ کو محسوس کیا۔ ایسا آقا اس غلام پر بار بار بھی رحم فرماتا ہے، لیکن دائمی حالت غلامی کی حالت ہونی چاہیے، وہ زنجیریں ایسی ہوں جو کبھی ٹوٹ نہ سکیں۔ اور بعض ایسے ابتلا انسان پر آتے ہیں جبکہ اس کے لیے دو ٹوک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں ایک ذریعہ میسر ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اور ایک ذریعہ ہے جو دعا ہے۔ کیا میں دنیاوی ذریعے کو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں اختیار کروں تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے، اسے اختیار کروں یا چھوڑ دوں اور محض دعا پر انحصار کروں؟ وہ دعا ہے جو اس کے غلام ہونے کو ثابت کرتی ہے، وہ دعا ہے جو بتاتی ہے کہ اس کے ایک آقا ہے جس سے تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ پھر وہ یہ عرض کرے گا اپنے رب سے کہ میں نے تو دنیا کے سب رشتے توڑ دیے ہیں، تو ہے تو میں ہوں، تو نہیں ہے تو میرا کوئی وجود نہیں، تو ہے تو میرے سارے مسائل حل ہوں گے، تو نہیں ہے تو میرا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تو دنیا کی کشتی کو چھوڑ کر تیری کشتی میں آ چکا ہوں، اس لیے تو میرے لیے ہو جا اور اپنے وجود کو میری ذات پر ظاہر فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو ضرور مقبول ہوتی ہے، لیکن اس آزمائش کے ساتھ مقبول ہوتی ہے۔ جب انسان ایسا دعا کرنے والا آزمائش پر پورا اترتا ہے تو عجیب استجابت کے جلوے دیکھتا ہے، حیرت انگیز طور پر وہ خدا کو غیب سے ظاہر ہوتا ہوا اور شہادہ میں آتا ہوا دیکھتا ہے۔ بس یہ واقعہ تو روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ جو ان تجارب سے گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، مگر رمضان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بس اپنے اور اپنے بچوں کا شعور اس پہلو سے بیدار کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ دعائیں کرنے، دعائیں سیکھنے اور خدا کی ہستی کا ایک ذاتی تعارف حاصل کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں خدا کی ہستی سے ایک غائبانہ تعارف نہیں رہتا بلکہ آمنے سامنے کا تعارف ہو جاتا ہے۔ بس اس طرح اگر آپ اس رمضان سے گزریں گے تو بہت برکتیں ہوں گی، جو برکتیں عارضی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر کسی بڑے آدمی سے کسی چھوٹے آدمی کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر وہی بات غلام اور آقا کی نسبت کی کہ غلام تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، آقا ناپسند فرمائے تو چھوڑ بھی دیتا ہے، غلام ہمیشہ پریشان اور فکر مند رہتا ہے کہ کہیں یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے۔ تو چھوٹے لوگ جب بڑوں کے درباروں میں رسائی پاتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نہ چھوڑ دیں، جو بڑے ہیں ان کو کیا فکر ہے، اگر چھوڑ بھی دیں تو ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن نہ چھوڑیں تو کچھ تعلق بڑھتا ہی ہے۔ بس اس پہلو سے آپ رمضان کی برکتیں وہ حاصل کریں گے اگر خدا کا وجود آپ پر ظاہر ہو اور دل کامل یقین سے بھرے کہ ہم اپنی عمریں ضائع نہیں کر رہے، اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس کائنات کے ہر ذرے کا بھی خدا ہے، ہر حقیر ترین ذرے کا بھی خدا ہے، وہ بھی اگر خدا کے قرب چاہے تو اسے بھی عطا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایک عظیم کائنات پر جلوہ گر رحمت آپ کی ذات پر جلوہ کرتی ہے، وہ محض عالم پر نہیں چمکتی، آپ کے دل کو کائنات بنا دیتی ہے اور اس دل میں چمکتی ہے۔
اس مقصد سے دعائیں کریں اور اس مقصد سے دعائیں سکھائیں اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں اور اپنے اقربا کو۔ اور اس ضمن میں داعین اللہ کو خصوصیت سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو مستقلاً خدا کا بنا دینے کا ایک بہت ہی اچھا وقت ہاتھ آیا ہے۔ آج کل جو نئے نئے احمدی ہوئے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں، کوئی شرک سے آ رہے ہیں، کوئی دہریت سے آ رہے ہیں، کوئی دوسرے مسلمانوں سے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اب اسلام کا نور، حقیقی نور پایا اور دیکھا اور پہچانا ہے۔ غرض ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہر ملک سے آ رہے ہیں اور یہ تعداد خدا کے فضل سے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کو سنبھالنے کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، اور میں داعین اللہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب رمضان میں ان کو اس طرح سنبھالیں کہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیں۔ اس سے بہتر سنبھالنے کا اور کوئی طریق نہیں ہے۔ سارے مسائل ایک طرف، سارے روزمرہ کے جھگڑے ایک طرف، اور کسی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، یہ ایک طرف، اس کے بعد خدا اسے پکڑ لیتا ہے اور مضبوطی سے اس کو تھام لیتا ہے۔ اب یہاں مضمون کچھ بدل گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ خدا کی حقیقی عرفان حاصل کریں تو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے برعکس اللہ چاہے تو چھوڑ دے، لیکن انہی کو چھوڑتا ہے جو اس کا حقیقی عرفان حاصل نہیں کرتے، ایک سرسری تعلق کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو اب میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، در حقیقت اس میں تضاد نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ان کا ہاتھ تھما دیں، پھر وہ خدا ان کو سنبھال لے گا۔ کچھ عرصہ ایسا گزرتا ہے خدا سے تعلق میں کہ بندہ چھوڑنا بھی چاہے تو خدا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ بعض دفعہ مسافر میں نے دیکھا ہے، بعض لوگ جو زیادہ ہی پیار کا اظہار کرنا چاہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مسافر والے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو چھوڑتے ہی نہیں، بڑی مشکل سے انگلیاں یوں کر کے نکالنا پڑتا ہے ہاتھ۔ تو یہ تالیف قلب کا دور بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نئے آنے والوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ بندوں کو بھی حکم ہے کہ ان کی تالیف قلب کرو۔ یہ ذرا دل جیتنے کے محتاج لوگ ہیں، اور خود بھی تالیف قلب فرماتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر بعض دفعہ ان کو نشان دکھاتا ہے۔ تو جب اس ہاتھ کی عادت پڑ جائے گی پھر یہ بھی نہیں چھوڑ سکیں گے، لیکن جب تک یہ ہاتھ اس ہاتھ میں نہ آ جائے جو خدا کا ہاتھ کہلاتا ہے، اس وقت تک آپ کے ہاتھوں میں تو محفوظ نہیں ہے۔ آج ہے کل نکل جائے گا ہاتھ سے۔ آپ کو کب توفیق ہے کہ سارا دن، تمام سال بھر، ہر روزانہ ان کی فکر کریں؟ مہینے میں ایک دو دفعہ بھی فکر کا آپ کے پاس وقت نہیں رہتا۔ اب تو رفتار بھی بہت پھیل چکی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ احمدیت قبول کر رہے ہیں، اور ہر قوم سے، ہر مذہب سے، ہر زبان بولنے والوں میں سے آ رہے ہیں۔ تو ان کو اب کیا کیا سمجھائیں گے، کیسے کیسے ان کی طرف توجہات کا حق ادا کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھما دیں، اور رمضان مبارک میں یہ کام ہر دوسرے دور سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ان کو روزے رکھنے کی تلقین کریں، روز رکھنے کے سلیقے سکھائیں، ان کو بتائیں کہ اس طرح دعائیں کرو، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن اس سے عہد باندھو کہ تم اس کو چھوڑو گے نہیں۔ اصل مقصد مذہب کا خدا سے ملانا ہے۔ اگر کوئی مذہب باتیں سکھا جاتا ہے اور قیدوں میں مبتلا کر جاتا ہے مگر خدا کا قیدی نہیں بناتا، تو ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ جتنے زیادہ بندھن ہوں اتنا ہی وہ مذہب مصیبت بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ بندھن خدا کی محبت کے بندھن ہوں تو پھر وہ مصیبت نہیں، وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ عشق کے بندھن ہونے چاہیے۔ بس ہر وہ شریعت جس پر عمل ظاہری ہو، وہ ایسی غلامی کے بندھن ہیں جن کے ساتھ اللہ کی محبت کا تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ ظواہر پرست ہو جاتے ہیں، ظاہری چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں، ان کی شریعت ان کو کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچاتی۔ کورے کے کورے، سخت دل کے سخت دل،
انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے آری اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بندھن اگر خدا کی محبت کے بندھن میں تبدیل ہوں اور اس وجہ سے ہوں، اللہ کی خاطر ایک انسان اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے اور اس کی محبت کی خاطر کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر وہ عبد بنتا ہے، پھر وہ غلام ہوتا ہے، ورنہ روزمرہ کی ٹکسالی کے طور پر کام کرنے والے کہاں غلام ہوتے ہیں۔ بس اس معنی میں ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، اور پھر چھوٹے موٹے روزمرہ کے رمضان کے آداب بھی تو بتائیں، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، کیوں رکھے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو نصیحتیں فرمائیں ان سے کچھ ان کو آگاہ کریں، تو رفتہ رفتہ ان کی تربیت ہوگی۔ اور اگر ان کو یہ تجربہ رمضان میں ہو گیا کہ ان کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، یعنی وہ رات آئی جو رات کہلاتی ہے مگر سب سے زیادہ منور ہے اور سب سے زیادہ روشنیاں اور دائمی روشنیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ کو سنبھالنے والے بن جائیں، آپ کو ان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جب ان میں احمدیت میں ان میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وہ ہر ابتلا سے اوپر نکل جاتے ہیں، کوئی ٹھوکر ان کے لیے ٹھوکر نہیں رہتی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ دیکھو جی فلاں یوں کر رہا ہے، انہوں نے ہمیں احمدیت دی، اپنا یہ حال ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا ان سے بہتر نمائندہ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی فکر کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ان کی ہمیں آج ضرورت ہے دنیا کو سنبھالنے کے لیے۔ اگر ایسے ہی رہنے دیا گیا کہ ہر وقت آپ ہی نے ان کو سنبھالے رکھنا ہے، تو آپ کی طاقت میں تو یہ سنبھالنا بھی نہیں، انہوں نے پھر آگے دنیا کو کیا سنبھالنا ہے۔ اس لیے رمضان سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ میں چند احادیث جتنا بھی وقت ہے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا اور اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ بعض لوگ تو عادتاً جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک بات اس کو خاص مقصد حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنی شیخی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دلچسپ بات کرنے کا شوق ان سے جھوٹ بلواتا ہے، جو واقعہ نہیں ہوا ہوتا وہ اپنی طرف اپنے تجارب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کو صرف اتنا دھوکہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، مگر اور نقصان نہیں پہنچتا۔ مگر یہ جھوٹ یہاں نہیں رہا کرتا۔ جو شخص ایسا جھوٹ بولے پھر وہ جھوٹ اس کے عمل میں داخل ہوتا ہے اور اس کی ساری زندگی کو جھوٹا بنا دیتا ہے۔ وہ کمائی جھوٹ کی کرتا ہے، وہ خطروں سے بچتا ہے تو جھوٹ کی پناہ میں آ کر بچتا ہے، وہ تمنائیں کرتا ہے تو اس کی تمناؤں میں جھوٹ اس کا مددگار بن جاتا ہے اور اس کے اعمال میں رس بس جاتا ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جس کی طرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ رمضان میں اس بدبخت چیز کو چھوڑو، اور اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو یہ رمضان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ کو کیا دلچسپی ہے کہ تم بھوکے رہو نہ رہو، خدا تو رازق ہے، خدا تو احسان کرنے آیا ہے۔ بھوک اگر کسی نیکی کا پیش خیمہ بنتی ہے، اگر بھوک خدا کی خاطر ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ سے کوئی تعلق باندھتی ہے تو پھر یہ بھوک پیاری ہے، ورنہ فی ذات ہی بھوک کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پکڑیں اور اس نصیحت سے اپنے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ اکثر جو نومبائین ہیں ان کو تو میں نے سچا ہی دیکھا ہے، خصوصاً یورپ میں اکثر لوگ سچ کے عادی ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے بعض تیسرے درجے کی دنیا کی، جس میں افریقہ بھی شامل ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایسے لوگ ہیں بڑے ہی جھوٹ بولتے ہیں اور
روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ کے سہارا لیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ان کے سیاستدان بھی جھوٹے، ان کے پولیس کارندے بھی جھوٹے، ان کے سول سروس والے بھی جھوٹے، ان کے تقوی انصاف قائم کرنے والے بھی جھوٹے، ان کے مانگنے والے بھی جھوٹے، ان کے دینے والے بھی جھوٹے. اتنا جھوٹ ہے کہ ایسی وبا جھوٹ کی شاید ہی دنیا میں کبھی کبھی دنیا پر بلا کے طور پر اتری ہو. تو اب رمضان کا مہینہ ہے. سب سے پہلے وہ لوگ جو ایسے ملکوں سے یہاں آئے ہیں یا دوسرے ملکوں میں گئے ہیں جہاں جھوٹ نہیں ہے، وہ پہلے اپنے نفس کی تو اصلاح کر لیں. بھوکے رہیں گے اور جھوٹ بھی بولیں گے تو بھوکے رہنا سب کچھ باطل جائے گا. مفت کا عذاب ہے، گناہ باللذت ہے. یعنی ثواب ہے جو یوں کہنا چاہیے ثواب ہے جو تکلیف دہ ثواب ہے، لیکن ثواب نہیں ملتا. ایسا ثواب ہے جو فضائی فرضی ثواب ہے، تکلیف چھوڑ جاتا ہے، ثواب نہیں ہوتا. تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ اس بات کے اہل ہو جائیں گے کہ دوسروں کو نصیحت کر سکیں. آپ کی بات میں طاقت پیدا ہوگی. آپ کے گھر کے حالات بھی سنوریں گے. روزمرہ جو اپنی بیویوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں یاروں سے جھوٹ بولتے ہیں، بزنس کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں اور رشتوں کے تعلقات قائم کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کون سا ایسا زندگی کا آپ کا دائرہ ہے جس میں آپ جھوٹ سے کام نہیں لے رہے؟ تو اب رمضان میں اس بدبختی کو پیچھے چھوڑ کے جائیں. یہ جو پل ہے یہ ہلاکت کے سمندر میں غرق کرنے والا پل ہے، اور اس کو آپ جب تک فنا نہیں کر لیتے آپ کی فنا پر یہ خطرہ ہمیشہ کھڑا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، دعا کریں اور جھوٹ کی لعنت سے خود بھی بچیں. اور اگر ایسی قوموں میں آپ تبلیغ کر رہے ہیں جیسا کہ افریقہ ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور دوسری قومیں ہیں جہاں بدقسمتی سے ان کی غربت کفر میں تبدیل ہوئی ہے، اور غربت نے سب سے بڑی لعنت جھوٹ کی پیدا کی ہے. اور غربت جھوٹ کی لعنت اسی وقت پیدا کیا کرتی ہے جبکہ اخلاقی قدریں کمزور ہو چکی ہوں اور حرص غالب آ چکی ہو. تو یہ ساری بیماریاں ہیں جنہوں نے مل جل کر ہمارے تیسری دنیا کے ملکوں کا امن اجاڑ دیا ہے. کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہا، کوئی مستقبل کی امید بھی دکھائی نہیں دیتی. ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آتی ہے، وعدے کرتی ہے اور کوشش بھی کرتی ہے کہ کچھ بنے، لیکن خود بھی انہی بیماریوں کی پروردہ حکومتیں ہیں جو بیماریاں سارے ملک میں ایک عذاب کی صورت میں پھیلی ہوئی ہیں. بس اس کے لیے جھوٹ کے خلاف جہاد ایک بہت ہی بڑا اور بنیادی جہاد ہے. کل عالم میں جماعت احمدیہ کو اور وہ ان کو جو داعی اللہ بننے کے دعوے دار ہیں خصوصیت سے ان کو جھوٹ کے خلاف پہلے اپنے نفس میں جہاد کرنا ہے. یہ رمضان ختم نہ ہو جب تک ان کا جھوٹ ختم نہ ہو چکا ہو، اور کلیتاً جھوٹ سے چھٹکارا پا کر ایک نئی زندگی میں داخل نہ ہو جائیں. یہ ہر نصیحت کی جان ہے، ہر نصیحت کی ماں ہے. اس لیے میں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح میں سے یہ ایک نصیحت سب سے اوپر رکھی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں آپ کی فلاح کی ہر کنجی موجود ہے. اس لیے دعائیں کریں اور جھوٹ سے خود بھی نجات حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی سچائی پر گامزن کریں. اور جھوٹ سے نجات حاصل کرنا ایک وقت کے فیصلے کی بات نہیں ہے. باشعور طور پر آپ کو اپنے ہر فیصلے کی نگرانی کرنی ہوگی. ہر عذر جو آپ پیش کرتے ہیں اس کی نگرانی کرنی ہوگی. ہر بات جو آپ کسی دوست یا تعلق والے کو اپنے خطوں میں لکھتے ہیں اس کی بھی نگرانی کرنی ہوگی. بسا اوقات مبالغے کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کے اظہار ہیں، ہاں جی ہم تو حاضر ہیں، ہم تو غلام ہیں، لیکن سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. وہ غلامیاں نفس کی غلامیاں ہوتی ہیں، کسی اور کی نہیں ہوتی. تو ہمارے تعلقات کے دائرے میں ایسے جھوٹ بھی ہیں جو مخفی ہیں، ہماری اپنی نظر سے غائب رہتے ہیں. ہم عذر جو روزانہ بناتے ہیں کئی بار
کہ یہ بات ہو گئی تھی اس لیے میں نے یوں کہہ دیا، کوئی بات کہی اس کے بعد اس کی توجیحات شروع کر دیں اور وہ توجیحات جھوٹی ہوتی ہیں. تو جھوٹ کے خلاف جہاد بہت بڑا محنت کا کام ہے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. اس لیے جن باتوں کو میں سمجھا رہا ہوں غور سے سنیں، اور اس رمضان میں دعاؤں کے ساتھ مدد کرتے ہوئے اپنے نفس میں جھوٹ کے خلاف جہاد کریں. پھر اللہ آپ کو ان کی تربیت کی توفیق پائے گا جو خدا کے قریب آنے کے لیے خود کئی مشکلات میں سے، کئی مصائب میں سے گزر کر حاضر ہو چکے ہیں. اب ان کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کی دلداریاں کرنی ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے. اور رمضان یہ بہترین مہینہ ہے تربیت کے لحاظ سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله